میں نے اس کے گھر کا دروازہ بجایا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ ایک سیمی رخ نے دروازہ کھولا۔ ایک معصوم سی آواز، یوں جیسے کوئی کنگن بج اٹھے۔ میں نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ کیا کوئی اس قدر بھی حسین ہو سکتا ہے؟ میں نے خود سے پوچھا۔ بشیر صاحب گھر پر ہیں؟ جی ہاں ماموں، گھر پر ہی ہیں۔ آؤ یار اندر آ جاؤ، کیوں بھی گانوں کی طرح باہر کھڑے ہو؟ بشیر کی آواز آئی۔ میں اندر چلا گیا، بشیر سے ہاتھ ملایا، بھابھی کو سلام کیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ تمہارا اپنا گھر ہے؟ تکلف مت کیا کرو، بھابھی نے کہا۔ بہت دنوں سے نظر نہیں آ رہے تھے، میں تمہاری خیریت دریافت کرنے آیا تھا، میں نے بشیر سے کہا۔ کچھ مصروفیات ایسی تھیں کہ تم سے ملاقات نہ ہو سکی، بشیر نے کہا۔ کچھ دیر بیٹھ کر میں گھر واپس آ گیا۔ میرے دل میں اس حسینہ کو دیکھنے کی خواہش نے پھر انگڑائی لی۔ میں اس صحرا سے ملنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ میرا نام تبریز احمد ہے، میری عمر 30 سال ہے۔ بی اے کرنے کے بعد بابا نے مجھے کپڑے کی بہت بڑی دکان کھول دی۔ ایک وفاشوار بیوی، 7 سالہ بیٹے اور بابا کے ساتھ زندگی مزے سے گزر رہی تھی۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ کپڑے کی دکان بھی خوب چلتی تھی۔ میری بیوی نماز پابندی سے ادا کرتی، میری اور بابا کی خدمت ثواب سمجھ کر کرتی۔ مجھے اللہ سے اور کیا چاہیے تھا؟ ہاں تو ذکر ہو رہا تھا اس حسینہ سے ملنے کے بہانے کا۔ آخر میں نے ایک بہانہ گھڑ لیا کہ مجھے شیر شاہ میں ضروری کام یاد آ گیا۔ میں کل تک واپس آ جاؤں گا۔ میری بیوی نے مجھے دعائیں دے کر رخصت کیا۔ میں ملتان سے شیر شاہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ معصوم سی لڑکی چھم سے میرے اندر آ بیٹھی تھی۔ اگر بشیر میرا دوست اس وقت میرے دل کی کیفیت جان جاتا تو اپنی سچی اور بے لوث دوستی کو بھلا کیا نام دیتا؟ کہتے ہیں کہ محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے۔ وہی میرے ساتھ ہوا۔ میں نے بشیر سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ بشیر نے بتایا کہ یہ میری بھانجی ہے، بی اے کی اسٹوڈنٹ ہے، پڑھنے کے لیے میرے پاس آئی ہے۔ اسے کالج میں داخلہ دلوانا ہے، بچی یتیم ہے۔ ہم دونوں دوست باتیں کرتے ہوئے ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ شہر بانو، بیٹا چائے بنا کر ڈرائنگ روم میں لے آؤ، بشیر نے اپنی بھانجی کو آواز دی۔ شہر بانو چائے بنا کر لائی۔ میں تو یکلخت بے خود ہو گیا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں شہر بانو کے آگے دل ہار بیٹھا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے بشیر کی فیملی کے ساتھ میں کھانا کھایا۔ جسے تم اپنی خوش قسمتی سمجھ رہے ہو، یہ تمہاری بدقسمتی ہے۔ تم گھر لوٹ جاؤ، یہاں کبھی مت آنا، میں نے اپنے آپ سے کہا۔ میرا جنون کم ہونے کی بجائے بڑھنے لگا۔ میرے آگے ایک رنگین دنیا تھی، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنی اس بدلتی کیفیت پر پریشان تھا۔ مجھے لگا جیسے میں ایک بے رنگ تصویر تھا، کوئی آہستہ آہستہ اس میں رنگ بھر رہا ہے۔ شہر بانو کے ساتھ خوشگپیوں کے دوران مجھے بانو قدسیہ کی ایک سنہری تحریر یاد آ گئی۔ انہوں نے لکھا تھا، سارے شاعر حسین و جمیل اور خوبصورت محبوبہ کی شان میں شاعری کرتے ہیں۔ کبھی کسی نے گھر کے کاموں سے تھکی ہاری، بچوں کے مسائل سے پریشان، الجھے بالوں والی بیوی کے بارے میں کچھ کہا؟ جو نہ مل سکا اس پر شاعری، جو مل جائے اس پر لطیفے، عجیب نفسیات ہے۔ میں بانو قدسیہ کی تحریر یاد آنے پر شرمندہ ہوا، مگر صرف پل بھر کے لیے۔ شہر بانو نے پلکیں اوپر اٹھائیں۔ ان خوبصورت آنکھوں نے ایک لمحے میں میرے دل کی دھڑکنیں تیز کر دیں۔ مجھے دیکھ کر اس کے گال بار بار گلابی ہو رہے تھے۔ ہم سب کھانے کے دوران خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ دوسرے دن میں گھر واپس آ گیا۔ تم نسرین کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہو تبریز احمد، میرے ضمیر نے دوبارہ مجھے لہو لہان کر دیا۔ اس بے کیف اور بے رنگ زندگی میں خوبصورت رنگ کہیں سے آ رہے ہیں تو آنے دوں، میں انکار کیوں کروں؟ میں نے اپنے ضمیر کی آواز کو دبا دیا۔ میں اور شہر بانو فون پر رابطے میں تھے۔ میں نے شہر بانو سے کہہ رکھا تھا کہ مجھے صرف دکان پر فون کرنا، رات کو جب میں گھر ہوتا ہوں مجھے فون مت کرنا۔
میری بیوی ہنگامہ کر سکتی ہے۔ میں نسرین سے ڈرتا نہ تھا بلکہ اس سے سخت شرمندہ تھا۔ میں شام کو اس طرح گھر آتا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ نسرین بسم اللہ کہہ کر میرا استقبال کرتی۔ میں نسرین سے سخت شرمندہ تھا۔ میرا ضمیر مجھے قدم قدم پر شرمندہ کرتا رہتا۔ میں اور شہر بانو شادی کے خواہش مند تھے۔ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ میں نسرین سے کوئی زیادتی نہیں کر رہا۔ میں نے اپنے ضمیر کو یہ دلیل دے کر چپ کروا دیا۔ ہمارے اس رنگین تعلق کو 2 برس بیت گئے۔ کاروبار توجہ نہ دینے کی وجہ سے زوال کی طرف جا رہا تھا۔ سارا پیسہ میں نے شہر بانو کے ناز نخروں پر لٹا دیا اور گھر میں اپنی فیملی کو کہتا کہ کاروبار خسارے میں جا رہا ہے۔ میری بیوی نے بہت سی اپنی ضروریات کو محدود کر لیا، یہاں تک کہ عید پر بھی کپڑے صرف بچے کے بنتے۔ عید پر میں شہر بانو کو خوب شاپنگ کراتا اور گھر میں شور کرتا کہ کاروبار تباہ ہو چکا ہے۔ میری بیوی اس حالت میں مجھ سے کیا مانگتی؟ بس مجھے تسلی ہی دیتی۔ میری خوراک پر زیادہ توجہ دینے لگی، بلکہ اپنے حصے کا دودھ بھی مجھے دینے لگی کہ کہیں میں کمزور نہ ہو جاؤں۔ وہ میرا ضرورت سے زیادہ خیال رکھنے لگی تھی۔ میں نے گھر میں کھانا بہت کم کر دیا۔ کھانا نہ کھانے کے 1000 بہانے میرے پاس تھے۔ 2 برس میں کاروبار تباہی کے قریب پہنچ گیا۔ ایک دن شہر بانو نے فون پر مجھ سے کہا کہ تبریز احمد، ہم شادی کر رہے ہیں۔ میں نے گھر والوں سے بات کر لی ہے۔ بشیر نے مجھے کہا کہ تمہارا روز یہاں آنا جانا ٹھیک نہیں، تم اپنا ایک الگ گھر بناؤ۔ شہر بانو کو اپنی بیوی سے الگ رکھنا یہ ہماری پہلی شرط ہے، اور گھر شہر بانو کے نام کر دو۔ ان کو میری مالی حالت کا اندازہ نہ تھا۔ وہ مجھے مالی طور پر خوشحال سمجھتے تھے۔ میں مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا، مقروض بھی۔ میں ان کی کوئی شرط پوری کرنے کی پوزیشن میں نہ تھا۔ میں نے اپنے دل پر جبر کرتے ہوئے شہر بانو کا فون اٹھانا چھوڑ دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں شہر بانو کو اپنی مالی حالت بتاؤں۔ بیوی سے بے وفائی کا دکھ، شہر بانو کی جدائی کا دکھ، کاروبار تباہ ہو جانے کا دکھ، ایک دن ان سب دکھوں نے مل کر مجھے بیمار کر دیا۔ دکان پر مجھے دل کا دورہ پڑا، مجھے اسپتال لے جایا گیا۔ میں نے گھر والوں کو کوئی اطلاع نہیں دی۔ تیسرے دن میں گھر آیا، اجڑا ہوا اور برباد۔ اس رنگین کھیل میں اگر میرے ہاتھ کچھ آیا تو وہ شہر بانو کی چند تصاویر تھیں۔ وہ میں نے چھپا کر الماری میں رکھ دیں۔ ایک دن بدقسمتی سے وہ تصاویر میری بیوی کے ہاتھ لگ گئیں۔ تصاویر دیکھ کر اسے سب معلوم ہو گیا کہ کاروبار کی بربادی اور میری تباہی کیسے ہوئی۔ میری بیماری اور مالی بدحالی کو دیکھتے ہوئے اس نے کوئی ہنگامہ نہیں کیا۔ میں اب کسی کے کپڑے کی دکان پر کام کرتا ہوں۔ میں جب شام کو گھر آتا ہوں تو میرا استقبال نہیں کرتی، کام پر جاتے ہوئے دعا نہیں دیتی، مسکرا کر مجھ سے بات نہیں کرتی۔ میرے لیے اتنی سزا ہی کافی ہے۔